بعد آپ لوگوں نے یوم تکبیر منایا ہے، تو اس کے بعد یہ بتائیے گا، آج عدت کیس جو لگا ہوا تھا اس کا فیصلہ محفوظ تھا، وہ سنانا تھا، آج وہ فیصلہ پھر لیٹ کر دیا گیا، 11 بجے تک چلے گئے ہیں کہ رضوان عباسی کے دلائل شاید آج دوبارہ دیں گے۔ یہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کون سے دلائل ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ یوم تقدیر کے بجائے تو بیسکلی یوم قدیر بنانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے اس ملک کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تذکیر ہے۔ اس شخص کا ہمارے اوپر احسان ہے اور ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو۔ یہی تجدید کریں کہ کبھی بھی ہم اپنے محسن پاکستان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے اس طرح کے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا یا جو پاکستان کا کیس ساری دنیا کے آگے روشن چہرہ کرتے ہیں، ان کو ہم اپنے ہیروز کو جو ہے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائیں، اور تکلیف پہنچائی گئی ہے، یہ ایک ہسٹری پہ ریکارڈ ہے۔ اور ابھی بھی پاکستان کا اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر پاکستان کا مقدمہ لڑتے لڑتے جیل کی کال کوٹھڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور انصاف کا متلاشی ہے۔ جہاں تک آپ نے عدت کیس کی بات کی ہے، میں اس خاتون مجھے انتہائی شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست اس حد تک نیچے گر گئی ہے، اس حد تک گھٹیا ہو گئی ہے پی ایم ایل این کی سیاست کہ وہ عمران خان کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے، لیڈرشپ میں نہیں کر سکتے، پاکستان کے میدان میں عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے، تو لہٰذا انہوں نے خواتین کو ایز ویپن استعمال کیا ہے، خواتین کی کریکٹر اساسینیشن کی ہے۔ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی ہے کوئی خاتون ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتی، اور میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی بات کی ہے، ان کی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ 2 سال کے اندر پاکستان کی سیاسی خواتین میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ یعنی جو خاتون اگر سیاست میں ہو یا عمران خان سے اس کی پارٹی کا اس سے تعلق ہو تو اس کو جو ہے وہ سزا دے کے جیل کے اندر بند کر دیا جائے۔ جہاں تک بشرا بی بی کی بات ہے، صرف بشرا بی بی نہیں، تمام خواتین جو ایک شرعی نکاح کرتی ہے سنت رسول کے اندر، اس بات کی سزا دینا، کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ خان صاحب کی بیگم ہے، اور نواز شریف شہباز شریف اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر بھی قدغن لگا دی ہے، اور جو آرگیومنٹس ہمیں سننے کو ملتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور کوئی خاتون اس کو سن نہیں سکتی ہے۔ عدت کا کیس ہی ختم ہونا چاہیے، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی بھی کاذب شخص اٹھے گا اور کسی حیادار عورت کے نکاح کے اوپر جو ہے وہ سوال کھڑا کر دے گا۔ دشمنی میں اس حد تک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، سیاست کو سیاست سمجھیں، یہ نہ کریں کہ آپ ایک باپردہ خاتون کے اوپر اس طرح الزام لگائیں اور صرف ان کو بیگم صاحبہ، عمران خان کی بیگم صاحبہ ہونے کا جو ہے آپ ان کو سزا دیں۔ تو میں بھی یہی میری خواہش ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائے، یہ جان اس گن سے ونس اینڈ فار آل جان چھوٹ جائے، اور یہ عہد کر لیں کہ سیاست میں اس طرح کبھی بھی دوبارہ، بلکہ پی ایم ایل این سے بھی آپ کو، میڈیا کو بھی سوال کرنا چاہیے اور تمام پاکستان کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ سیاست کو سیاست سمجھیں، اس کو بدترین دشمنی کی نظر نہ کریں۔ تو یہ عدت کا معاملہ ختم ہونا چاہیے، یہ کیس ختم ہونا چاہیے اور باعزت بری کر دینا چاہیے۔ میم کل ساری اخباروں کے اوپر 3 تصویریں ہمیں نظر آئی تھیں یوم تکبیر کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ ہم 28 مئی والے ہیں، اور میاں صاحب کی تصویر تھی، چھوٹے میاں صاحب کی تصویر، ذوالفقار علی بھٹو کو تھوڑا سا پیچھے انہوں نے نظر آ رہا ہے، لیکن جو اصل یوم تکبیر کے وارث ہیں ان کی تصویر نظر ہی نہیں آئی، کیا کہیں گے؟ اصل میں جو میں نے آپ کے پہلے کہا تھا نا، 26 سال یہ ہوا تھا کہ ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگ گئی تھی، ان کی میموری جو ہے وہ واش ہو گئی تھی، یہ سو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد چونکہ خان صاحب کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس دن چھٹی دے دی جائے۔ انہوں نے ایک قومی دن کو بھی، جو پاکستان کا ایک دفاع ہے، جو ڈاکٹر قدیر خان کو اصل میں ہمیں سیلوٹ کرنا چاہیے، اس کو بھی انہوں نے سیاسی کر دیا، متنازع کر دیا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خیر سے نواز شریف یا شہباز شریف کی گود میں۔ شکر کرے کہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ڈسکریڈٹ کر کے 1947 پاکستان کا جو ہے وہ کریڈٹ نواز شریف اور شہباز شریف کو نہیں دے دیا۔ دوسرا یہ کہ جتنے بھی پاکستان کے اخبار ہیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے، یہ کس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام کے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تو باتھ روم کے ٹوائلٹس کے اوپر بھی اپنی تصویریں لگاتے ہیں شہباز شریف، ان کا تو یہ ریکارڈ ہے۔ 4 بلین جو ہے یہ میڈیا کے لیے کرتے ہیں تاکہ میڈیا کو کوئی رشوت دی جا سکے، لیکن اب میڈیا ان کے اس میں نہیں آتا، میڈیا اب سچ دکھاتا ہے، اب لوگ تنگ آ گئے ان کے جھوٹ سے۔ تو انفارچونیٹلی کل جو یوم تکبیر کا معاملہ تھا، جو اصل میں ڈاکٹر قدیر خان کا جو ہے وہ کریڈٹ ہے، اس کو بھی انہوں نے ڈسکریڈٹ کر کے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، جو کہ ان کو شرم آنی چاہیے، عوام اب سب جانتی ہے۔ میم یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک رپورٹ آئی ہے وہ پڑھیں، اور یہ اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے ملوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہوں جو کہ 1971 کے اندر پیدا ہوئے تھے۔
کہ خان صاحب جو ہے نا اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں مجیب الرحمان سے کہ وہ غدار نہیں تھا، اور جو ہے نا وہ دوسری سائڈ جو ہے اس سے جو ہے نا وہ سارا کام ڈالا گیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی کے جو رہنما تھے نعیم الحق صاحب، اسد عمر صاحب، انہوں نے پہلے جو ہے نا بہت سارے بیان داغے ہیں اس کے اوپر، مجیب الرحمان کے اوپر، کہ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا ڈھاکہ فال نہیں ہوا تھا؟ کیا پاکستان دو لخت نہیں ہوا تھا؟ کیا پاکستان کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ اگر اس کی ہسٹری کو، میں اور آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا، نہ اس وقت عمران خان تھے. اس وقت جو یہ ہسٹری بنی ہے، پاکستان کو دو ٹکڑے جب کر دیا گیا، اس کی ایک رپورٹ ہے حمود الرحمان کمیشن کی. اس رپورٹ کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. یہ اس لیے نہیں پیش کیا گیا کہ اس سے کوئی مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جو نئی نسل ہے وہ اس کو پڑھیں، ہسٹری سے سیکھیں کہ اس کو ریپیٹ نہ کریں، اور جس کا مینڈیٹ ہے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کو ڈسکریڈٹ مت کریں. 8 فروری کو ظلم، جبر اور تشدد کے باوجود جب پورے پاکستان کو یرغمال بنایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی 8 فروری کو 25 کروڑ عوام نے خوف کے بت توڑے اور عمران خان کو 200 سے زیادہ نشانات کے اوپر جو ہے انہوں نے جتوایا. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے رہنما کو، لیڈر کو جیل کی کال کوٹری میں ڈالا گیا، ہمارا پارٹی کا نشان چھینا گیا، ہماری پارٹی کو توڑا گیا، اور ہمارے تمام لیڈرانوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے باوجود بھی عوام نے خوف کے بت توڑ کے عمران خان کی پارٹی کو، چاہے جو بھی نشان تھا، 8 فروری کو جتوایا. لیکن ہوا کیا ملک کے اندر کہ فارم 47 والوں کو زبردستی جو ہے وہ کرسی کے اوپر بٹھایا گیا، جن کی نہ شکلیں، جن کے پاس عوام کا جو ہے وہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے. تو صرف وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہسٹری سے سیکھے کہ جو منتخب شدہ لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب وہ عوام نے آپ کو کرسی کے اوپر بٹھایا، اس کو ڈسکریڈٹ مت کریں اور اسی کو کرسی کے اوپر بٹھائے. تو ہسٹری سے سیکھنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. جو قوم اپنی ہسٹری سے نہیں سیکھتی، جو اپنی غلطیاں نہیں مانتی ہیں، پھر وہ مزید غلطیوں کے اوپر غلطیاں کرتی ہے، اور غلطیاں ہو رہی ہیں. موجودہ حالات کے اندر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. میڈیا کے اوپر پابندی، اینکر پرسن کے اوپر پابندی، رپورٹرز کے اوپر پابندی، اس کو اٹھا لو، اس کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹ لو. کسی کو جو ہے وہ ظلم کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے. کورٹس کے اندر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں. کبھی جو ہے وہ پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہوتا، کبھی جو ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے. انصاف نہیں ہونے دیا جا رہا. آج بھی ہم کورٹ کے سامنے کھڑے، میرا خود نام ہے، میرا ECL میں نام ڈالا ہوا ہے، میں اس کی لائی ہوں کہ میرا نام نکالے. میں 9 مئی کو، جو کہ پھر بار بار کی بات کرتی ہوں، 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا. اس کا بینیفیشری نواز شریف اور شہباز شریف ہے. جب بھی JIT بنے گی، جب بھی رپورٹس آئیں گی، تو اس کا کھرا جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف جائے گا. ہمیں تو 9 مئی فریم کر کے ہماری تو پارٹی کو ختم کر دیا گیا، ہمارے لیڈر کو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا. میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی، اور پورے پنجاب میں میرے اوپر کیسے سوراج میرا نام ECL میں ہے. کیا انہوں نے ہمیں مریم نواز سمجھا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں شہباز شریف نواز شریف سمجھا ہوا ہے؟ کیا ملک سے بگوڑے ہوں گے؟ اگر میرے لیڈر نے ملک سے جانا ہوتا تو وہ بھی 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ ڈیل کر کے تو پلیٹلیٹس گرا کے ملک سے جا چکا ہوتا نا. تو نہ میرا لیڈر ملک سے بھاگا ہے، نہ ہم ملک سے بھاگے. ہم ملک کے اندر کھڑے، تو میں آج بھی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں. میرے تمام لیڈران یہیں پر کھڑے ہوتے ہیں ہر روز، یہاں تک کہ خان صاحب کی زدار بہنیں علیمہ باجی وغیرہ بھی یہاں پہ جو کورٹ کے اندر خوار ہو رہی ہوتی ہیں، انصاف کی متلاشی ہیں. بہت شکریہ. شکریہ.